وہ الگ ہے. ضعیف وہ ہے کہ جس کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہے لیکن اس کا صحیح ہونا بھی ثابت نہیں ہے. یہ بالکل وہی بات ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. تو یہ جو ضعیف احادیث ہے وہ مشتبہات میں سے ہے اور ان کو لیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ قرآن مجید کا جو مین سٹرکچر ہے تانا بانا ہے جو حدیث اور حدیث رسول کو بھی اس میں شامل کیجئے ان سے جو بنیادی حکمت کا تانا بانا بنتا ہے اس میں فٹ بیٹھنے کے لیے. اب یہ حضور اس روایت کی روح سے فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے لو یعطى الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ہر وہ شے دے دی جائے جس کا وہ دعویٰ کریں، لَادَّعَىٰ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ، تو دعویٰ دائر کر دیں گے اور مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے لوگ اپنی قوم کے سارے اموال کا، وَدِمَاءَهُمْ، اور ان کی جانوں کا. لَٰكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنكَرَ. یہ ہے اصل میں قانون ہے. مدعی کہتا ہے صاحب یہ گلاس میرا ہے، اس کے لیے بینہ ضروری ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ یہ تمہارا ہے. میرے پاس ہے، میرے قبضے میں ہے، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مدعی جو ہے وہ دعویٰ کہتا ہے ثبوت نہیں ہے تو میری طرف سے صرف حلف کافی ہوگا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں یہ میری ہے. والیمین علی من انکر، جو انکار کرے. فرض کیجئے کہ کوئی شخص کہتا ہے میرے قبضے میں ہے، کوئی کہتا ہے یہ گلاس میرا ہے، میں انکار ہی نہیں کرتا، اچھا بھائی ٹھیک ہے لے جاؤ، بات ختم ہو گئی، جھگڑا تو خلاص ہو گیا. لیکن میرے قبضے میں ایک شے ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے. اب اس کو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی. وہ حلف اٹھا لے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں میرا، اس سے بات نہیں بنے گی. دعویٰ حلف کی بنیاد پر کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے ثبوت درکار ہوگا. ہاں دعوے کا رد اور انکار کرنے والا صرف حلف اٹھا لے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر بینہ لا چکا تو حلف یہاں اس کا حلف بھی غیر مؤثر ہو جائے گا. اگر تو ثبوت آ گیا ہے نا تو حلف بے اس کا غیر مؤثر ہے. تو حلف 10 مرتبہ اٹھائے بلکہ اسے غلط حلف کی سزا بھی ملے گی پھر. لیکن جب عدم ثبوت ہے، ثبوت نہیں آ سکا ہے، تو صرف دعویٰ جو ہے وہ حلف کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوگا. اور عدم ثبوت کے ساتھ دعویٰ جو ہے اس میں مدعا علیہ کا حلف جو ہے اس کی قسم کھا لینا کافی ہے اس کو بچانے کے لیے. بہت اہم بہت بنیادی کہ اگر ایسے ہی لوگوں کو جو کچھ کسی پر دعویٰ کر دے حلف اٹھا لے، میں حلف اٹھاتا ہوں جی یہ زمین تو میری ہے، لے جاؤ بھائی، تو کوئی چھوڑے گا؟ یہاں یہ دنیا جو ہے یہاں اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے قانون ہوگا. حضرت علی حلف اٹھا لیتے یہ ذرا میری ہے تو اس کو بیکار تھا حلف، ان کا تو کہنا بھی حلف ہی تھا، لیکن نہیں بیکار ہے. ثابت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور جب وہ ثابت نہیں کر سکے تو جو مدعا علیہ ہے اس کا حلف کافی ہے. ہاں آپ ثابت کر دیتے تو مدعا علیہ کی حلف جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا، ثابت کر دیتے گواہ لے آتے. تو لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. الحدیث الرابع والثلاثون، 34ویں حدیث. یہ تو وہ ہے جو ہمارے پوری دعوت تحریک اس کی بڑی بنیادوں میں سے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ. اب آپ نے نوٹ کیا پھر آ گئی وہ سمعت، میں نے خود سنا ہے. بعض حدیثیں آئی ان اس کے اندر احتمال بہرحال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید براہ راست خود نہ سنا ہو، کسی اور صحابی نے بتایا ہو کہ حضور نے یہ فرمایا. لیکن یہاں جب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، منکرن، اب اس میں 2 احتمالات ہیں. نکرہ ہے یہ، کوئی منکر، اور منکرن اگر اس کو تفخیم مانا جائے تو بڑا منکر.
چھوٹے چھوٹے منکرات کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں خردہ گیری، وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. اس میں آپ واعظ کہیں گے، نصیحت کریں گے، کچھ سمجھا دیں گے. کبھی چشم پوشی سے بھی کام لینا بہتر ہوتا ہے اس میں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، دیکھا اندیکھا بھی کر دیا جائے لیکن بڑا منکر ہے تو پھر، لیکن دوسرا یہ کہ اس کو عام سمجھا جائے تو ہر بدی کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. منکر کو بدلنا نیکی سے، معروف سے. منکر کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ معروف. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسی کو انقلاب بھی کہتے ہیں. انقلاب کے معنی بدلنا ہی ہے. انقلبا، لوٹ جانا، پلٹ جانا، بدل جانا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث میں جو ایک خاص نقطہ نوٹ کیجئے، استطاعت یا عدم استطاعت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. عام طور پر اس کا صرف ایک پہلو نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. اس حدیث کا اہم تر حصہ اسی وجہ سے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. عدم استطاعت کا ایک پہلو ہو سکتا ہے داخلی، انفرادی، ہمت نہیں. بڑی سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ کہیں گے تو مار دیں گے تو کوئی بات نہیں، کلمہ خیر سے اگر قتل ہو جائے تو کیا بات ہے. ایک یہ کہ ہمت نہ ہونا، ایک حکمت کے تحت کہ ابھی اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، ہمیں اس بدی کو روکنے کے لیے اجتماعی قوت فراہم کرنی ہوگی. استطاعت اجتماعی، یہ داخلی نہیں ہے، یہ خارجی ہے. حضور کی ہمت میں پہلے دن سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اور حضور نے اگر 10 صحابہ کو بھی حکم دیا ہوتا کہ جاؤ سارے بت توڑ دو، دیر کیا لگتی تھی؟ 10 منٹ میں صفایا ہو جاتا. زیادہ زیادہ ان 10 کے جو ہے تکہ بوٹی کر دیتے. ہو سکتا ہے کہ 10 کے علاوہ اور 20 کو بھی تکہ بوٹی کرتے تو 70 تو احد میں بھی شہید ہو گئے، اور 70 جو ہیں وہ بیر معونہ، کون سا وہ بیر، اس میں شہید کر دیے گئے اصحاب صفہ. تو کون سی بڑی بات. تو یہ عدم استطاعت داخلی تو یہ کہ اپنے اندر ہمت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اگر اس کی ہمت نہیں ہے، طاقت استعمال کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے کہ جان کا خطرہ ہے، چلیے پھر زبان سے تو کہو بھائی کہ لوگ اتنے آفینڈ نہ ہو جائیں گے میری جان ہی لے لیں. کہو تو صحیح. اور ظاہر بات ہے لسان میں درخواست کا انداز بھی ہو سکتا ہے، نصیحت کا انداز بھی ہو سکتا ہے، ملائمت بھی ہو سکتی ہے. قولا لہو قولا لینا، جا کے بات کرنا، نرم انداز میں کرنا. اور اگر یہ صورت اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ ناراضی ہو جائیں گے، یہ بھی بگڑ جائیں گے، یہ گویا کہ اندر کے ایمان کی کمزوری ہے کہ جو اس میں سامنے آ رہی ہے. تو آخری درجہ جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کا یہ ہے کہ کم سے کم نفرت رکھو اس سے. یہ نفرت بھی گئی تو ایمان گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک پہلو وہ ہے جو میں نے واضح کیا ہے، اور منہج انقلاب نبوی کے اعتبار سے یہ دوسرا پہلو اہم تر ہے. ہمت کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ حضور میں نہ صحابہ میں. اتنی جانیں دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے. مصلحت کا تقاضا نہیں تھا، اس لیے 12 برس تک اسی کعبے کا طواف کیا ہے جس میں بت رکھے تھے. اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آگے بھی بت، پیچھے بھی بت، دائیں بھی بت، بائیں بھی بت. اور یہ تو میں پہلے تو کہا کرتا تھا صرف مکی دور کے 12 برس، 7 برس اور شامل کر لیجئے. سن 7 ہجری میں، ہجری فتح مکہ سے صرف 1 سال قبل جب عمرہ قضاء کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں سارے بت موجود تھے. تو کیا اسے ہم کہیں گے کہ ایمان کی کمزوری تھی حضور کی اور صحابہ کی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ایک ہے مصلحت، اور مصلحت بھی ذاتی نہیں، مصلحت اجتماعی، اس کام کی مصلحت. حکمت انقلاب
اس کے حوالے